إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود
ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل وقال اللہ فی مقام آخر لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وقال اللہ فی مقام آخر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک، مالکی کائنات اور خالقی ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ تاریخی نہیں بلکہ اسلامی شخصیات ہیں، لہذا ان کے بارے میں صحیح رائے قائم کرنے کے لیے ان کے کیریئر کو، کریکٹر کو سمجھنے کے لیے اسلام کی جانب اور اسلام کی جو اصل مصادر ہیں یعنی قرآن اور حدیث کو پرکھا جائے گا۔ جو تاریخی شخصیات ہوتی ہیں ان کے اچھے برے ہونے کا فیصلہ تاریخ کرتی ہے۔ جو ان کے بارے میں تاریخ لکھنے والوں نے تاریخی حقائق صحیح ہوں یا غلط وہ لکھ دیے ہیں، ان کے سہارے تاریخی شخصیات کو پرکھا جاتا ہے کہ وہ کیسے تھے۔ چونکہ صحابہ کرام اسلامی شخصیات ہیں، تاریخ اسلام کا سنہرا باب ہیں، لہذا صحابہ کرام کے کیریئر کو جاننے کے لیے ان کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے جو اسلام کی اساس قرآن اور صحیح احادیث کی صورت میں ہے ان کو جانچا جائے گا۔ جو قرآن اور حدیث ان کے بارے میں فیصلہ کرے وہی حقیقت پر مبنی ہوگا، اسی کی ویلیو اور قدر ہوگی۔ قرآن کریم اور نبی کریم علیہ السلام کے صحیح فرامین کی روشنی میں جب ان کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کی گواہی مل جائے تو جیسے قرآن یا پیغمبر کا فرمان بیان کرے حقیقت میں صحابہ کرام ویسے ہی تھے۔ اس کے مد مقابل دشمنان صحابہ
جو تاریخی حوالہ یاد پیش کر کے صحابہ کرام میں آپس میں جیسا رویہ ایک دوسرے کے بارے میں پیش کیا جاتا ہے، اگر قرآن و حدیث اس کی تائید نہیں کرتی تو اس کی حیثیت کوئی نہیں۔ ہمارے لیے دلیل تاریخی حوالے نہیں، بلکہ رب کا قرآن اور پیغمبر کا فرمان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ ہمارے مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے زیادہ اسلامی مصادر کو چھوڑ کر جب تاریخ کا سہارا لیتے ہیں، تاریخ کی بنا پر فیصلہ کرتے ہیں، وہ صحابہ کرام کے بارے میں ویسی رائے نہیں رکھتے جیسی کتاب و سنت نے ہمیں رکھنے کی تلقین کی ہے۔ جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ جل شانہ چونکہ عالم الغیب ہیں، قیامت تک آنے والے احوال سے واقف ہیں، تو اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں قیامت تک آنے والے لوگوں کے پیغمبر کے اصحاب کے بارے میں جو نظریات پیدا ہونے تھے، اللہ نے ان کا رد قرآن میں فرما دیا۔ آج جس معاشرہ میں ہم بس رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ آئے روز کوئی نہ کوئی صحابہ کے بارے میں ایسی باتیں سننے پڑھنے کو ملتی ہیں، مگر اللہ جل شانہ نے صحابہ کرام کا دفاع کرتے ہوئے قرآن کریم میں صحابہ کی عظمت، ان کی صفات خود بیان فرما کے رہتی دنیا تک صحابہ کرام کا جو اصل کریکٹر تھا اس کو قرآن کی شکل میں یا پیغمبر کے فرامین کی شکل میں دین کا حصہ بنا کر صحابہ کی ناموس کا دفاع کیا، ان کی ناموس کو محفوظ بنایا۔ قرآن کریم کہ جس میں اللہ جل شانہ نے کم و بیش 25 عنوانات اور مضامین کی زد میں 600 کے قریب آیات میں صحابہ کرام کا مختلف انداز میں جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے۔ امت محمدیہ کے وہ نفوس قدسیہ کہ اللہ جل شانہ کے ہاں ان کا جو مقام تھا، اور اللہ چونکہ ظاہر و باطن دونوں کو جاننے کا اختیار رکھتے ہیں، لہذا اللہ احکم الحاکمین نے ان کے ظاہر کے ساتھ ساتھ ان کے باطن کا بھی کلیئر فرما دیا کہ میں اللہ احکم الحاکمین نے ان کے تقوی کو بھی پرکھا، ان کے ایمان کو بھی جانچا، ان کے دلوں کو بھی ٹٹولا، ان پہ سخت سے سخت آزمائشوں سے دوچار کر کے بھی ان کو پرکھا، مگر میں نے ہر وقت ہر مرحلہ ان کو پیغمبر کا، اپنے محبوب کا جانثار ساتھی پایا۔ ان کی انہی خصوصیات اور عوامل کے پیش نظر اللہ احکم الحاکمین نے ان کی زندگی میں اپنی اس نعمت سے نوازا کہ جو جنت میں جانے والے جنتیوں کو بھی سب سے آخر میں ملے گی۔ جنت تو ہے ہی اللہ کی نعمتوں کا گھر، مگر یاد رکھیے اپنے اعمال، عقائد و نظریات اور اللہ کی رحمت کی بنا پر جو لوگ جنت میں جائیں گے، جنت کی عمدہ ترین نعمت دیدار الہی ہوگا۔ اللہ جنتیوں کو اپنا دیدار بھی کروائیں گے، مگر دیدار الہی کے بعد سب سے آخر میں جنتیوں کو جو اللہ احکم الحاکمین جس نعمت سے نوازیں گے وہ اپنی رضامندی ہے۔ جنت کی ساری نعمتیں جنتیوں کو مل گئی،
پھر آخر پہ اپنا دیدار کا شرف بھی ان کو بخشا، پھر سب سے آخر میں جنتیوں کو اللہ اس نعمت سے نوازیں گے کہ جنتیوں اب خوش ہو جاؤ، میں اللہ تم تمام جنتیوں سے راضی ہوں۔ جو نعمت جنتیوں کو بھی سب سے آخر میں ملنی ہے، وہ اللہ جل شانہ نے صحابہ کرام کی زندگیوں ہی میں ان کو عطا فرما دی کہ میں اللہ تم سے راضی، اور جو تمہیں اجر و ثواب ملے گا میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم بھی مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کا قرآن کریم ہمارے سامنے یہ نقشہ رکھتا ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی، آپ کے اصحاب صحابہ کرام اشداء علی الکفار، پہلی صفت یہ ہے کہ کافروں کے لیے سخت، کافروں کے لیے، اللہ رسول کے دشمنوں کے لیے دل میں کوئی محبت نہیں ہے۔ ان کی محبت کا، ان کی نفرت کا، ان کی دشمنی کا اور دوستی کا معیار وہ اللہ اور اس کا رسول ہے۔ جس کو اللہ اور اس کا رسول پسند کرتے ہیں اس سے صحابہ کرام محبت رکھتے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتا، جو اللہ رسول سے دشمنی مول لیتا ہے، ایسے کافروں سے صحابہ کرام کو کوئی نرمی، کوئی محبت نہیں۔ اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے سخت، کوئی نرمی نہیں، کوئی محبت کے جذبات نہیں۔ صحابہ کرام کی یہ خوبی دوسرے مقام پہ اللہ احکم الحاکمین اس انداز میں بیان فرما رہے ہیں، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت پہ ایمان لے آئے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان مومنوں میں سے، ان صحابہ کرام میں سے آپ کسی کو ایسا نہیں پائیں گے کہ وہ یوادون من حاد اللہ، جو اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان اور دشمن ہے کہ یہ اس سے دوستی رکھنے والے ہوں۔ صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کو بھی آپ ایسا نہیں پائیں گے۔ اور ساتھ اللہ احکم الحاکمین نے مزید وضاحت فرما دی، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ وَإِخْوَانَهُمْ وَعَشِيرَتَهُمْ، کہ ان کی دشمنی کا معیار، دوستی کا معیار وہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہے۔ اللہ رسول کا دشمن، اللہ رسول کا نافرمان، خواہ ان کا بیٹا ہو، ان کا باپ ہو، ان کے رشتہ دار ہوں، ان کے سگے بھائی کیوں نہ ہوں، جو دار اسلام میں داخل نہیں ہوا، جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان نہیں رکھتا، آپ اپنے اصحاب کی جماعت میں سے کسی ایک صحابی کو بھی اس سے محبت کرنے والا نہیں پائیں گے۔ اللہ رسول کا دشمن، وہ باپ ہو یا بیٹا، وہ بھائی ہو یا رشتہ دار، آپ صحابہ کے دلوں میں آپ کے دشمنوں اور نافرمانوں کے بارے میں دلوں میں کوئی نرمی کے جذبات نہیں پائیں گے۔ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ صحابہ اپنے ہاتھوں سے اپنے انہی حقیقی رشتوں کو اپنی تلواروں سے ان کی گردنیں اڑاتے نظر آتے ہیں۔ یہی بات اللہ احکم الحاکمین صحابہ کرام کے بارے میں یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ اشداء علی الکفار، اللہ رسول کے دشمنوں نافرمانوں کے لیے ان کے جذبات سخت تھے، ان کے بارے میں نرمی نہیں تھی۔ رحماء بینہم،
مگر آپس میں نرم، حقیقی بھائیوں سے بھی بڑھ کر ان میں پیار اور محبت، جس کا عالم آپ صحابہ کرام کے سوانے ان کی سیرت کا مطالعہ کر کے کس کس صحابی کے کس کس واقعہ کا ذکر کیا جائے، صرف آپ ابو طلحہ انصاری کا وہ واقعہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو کھانا کھلانے کے لیے چراغ بجھا دینا، اور دوسرا جنگ جرموک کے موقع پر زخمی صحابہ کا پانی کے لیے شدت کی پیاس، جب پانی لبوں تک پہنچا دوسرے کی آواز سن کے اس کی طرف بھیج دینا کہ پہلے اس بھائی کو پانی پلا۔ یہ رحماء بینہم کی عملی تصویر ہے کہ خود بچے بھوکے، خود بھوکا، بیوی بھوکی، مگر جو مہمان ہے اس کو پتہ بھی چلنے نہیں دیا کہ گھر کی معاشی حالت اور ہماری کیفیت کیا ہے۔ ہمارے تو اپنے کھانے کے لیے نہیں، مگر پھر بھی تاریکی کا سہارا لے کر مہمان نوازی کا حق ادا کیا، جیسے اللہ احکم الحاکمین فرماتی ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود ضرورت بھی ہوتی ہے، مگر میرے پیغمبر کے صحابہ ایسے ہیں کہ ضرورت کے باوجود اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں۔ زخمی حالت میں پڑا، پانی کی ضرورت ہے، پانی ہاتھ تک پہنچا، دوسرے صحابی نے بھی پانی پکارا، فرمایا اشارہ کرتے کہ اس کی طرف لے جاؤ، دوڑ کر اس کی طرف گئے، اسے پانی پلانے لگے، تیسرے صحابی کی آواز آئی پانی، وہ دوسرا صحابی اشارہ کرتا ہے پہلے اس بھائی کی طرف لے جا، پہلے اسے پانی پلا۔ تیسرے کے پاس پہنچا، دیکھا پہنچنے سے پہلے جام شہادت نوش کر گیا، پلٹا دوسرے کی جانب، دوسرا بھی جام شہادت نوش کر گیا۔ یہ تھا جو اللہ احکم الحاکمین ان صحابہ کی یہ صفت رحماء بینہم بیان کرتے، جو ان کی عملی تصویر۔ جب مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ گئے، مہاجرین و انصار میں بھائی چارہ قائم ہوا، نبی کریم علیہ السلام نے ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا۔ آپ جانتے ہیں یہ رشتہ حقیقی نہیں تھا، صرف اسلامی رشتہ تھا، مسلمان بھائی ضرورت مند تھے، سب کو چھوڑ کے آئے تھے، مگر انصاریوں نے پھر حقیقی بھائی سے بھی بڑھ کر بھائی ہونے کا حق ادا کیا، حتیٰ کہ سعد ابن ربیع مالدار تھے، صاحب اولاد تھے، بیویاں بھی ایک سے زائد تھیں، مالدار ہونے کے باوجود جب عبد الرحمن بن عوف کو ان کا بھائی بنایا گیا، اپنے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ ان کو دیا، فرمایا بیویاں 2 ہیں، دونوں میں سے جو تمہیں پسند ہو میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، تم مجھ سے شادی کر لینا۔ اپنی ضرورت کے باوجود یہ اللہ احکم الحاکمین بیان فرما رہے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ میرے الفاظ نہیں، سورہ حشر کی آیت کریمہ ہے کہ میرے پیغمبر کے صحابہ خود ضرورت مند کیوں نہ ہوں، مگر پھر بھی اپنے اوپر دوسرے بھائی کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کا عملی نمونہ تھا، جیسے اللہ احکم الحاکمین بیان فرما رہے ہیں رحماء بینہم۔ صرف صحابہ کے نعرے لگانے سے بات نہیں بنتی، آگے بڑھیے، جن سے اللہ راضی ہوا، اللہ اگلی صفت کیا بیان فرما رہے ہیں، فرمایا میرے پیغمبر کے صحابہ ایسے ہیں کہ ان صفات عالیہ کے ساتھ ساتھ تراہم رکعن، یہ نہیں کہ اب ہم نے پیغمبر کا کلمہ پڑھ لیا جنت کے ٹھیکیدار بن گئے،
آج آپ کو کئی سید ملیں گے، ہم سید ہیں، ہمیں نیکی کی ضرورت نہیں۔ جو پیر کی بیعت کر لیتا ہے وہ کہتا ہے نماز روزے کی اب ضرورت نہیں، پیر صاحب کی بیعت کر لی ہے، بخشوا لیں گے۔ فلاں کی کوئی نشانی اپنی وضع قطع میں رکھ لی ہے، اب وہ جانے یا رب جانے، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ مگر پیغمبر کے جانسار صحابہ اللہ کی جانب سے رضا کے سرٹیفکیٹ بھی ملتے ہیں، مگر پھر بھی اللہ احکم الحاکمین بیان فرما رہے ہیں تراہم رکعا سجدا۔ آپ دیکھیں گے ان صحابہ کرام کو کوئی رکوع میں کوئی سجدے میں اللہ کی عبادت کرنے سے اکتاتے نہیں۔ یہ نہیں کہ آج سجدہ لمبا کیوں ہوا، آج اتنا وقت کیوں لگ گیا، امام صاحب سو گئے تھے، بھول گئے تھے، اتنی دیر سجدہ کیا، اتنی دیر رکوع کیا۔ صحابہ کا یہ انداز نہیں تھا جی آج ہمارا ہے۔ مگر صحابہ کے بارے میں اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں وہ کثرت سے رکوع و سجود کرنے والے، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل ادا کرنے والے تھے۔ آج جو صحابہ کے درمیان فیصلہ شروع کیے بیٹھے ہیں، ان کو آپ مہینہ بھر سال بھر مسجد میں نظر نہیں آئیں گے، مگر یہ صحابہ کرام تھے کہ سارا دن جہاد میں مصروف رہنے کے باوجود بھی اللہ گواہی دیتے ہیں کہ ساری رات مصلی پہ گزرتی تھی۔ دن کو روزہ، رات کو قیام، یہ صحابہ کا مشغلہ کا محبوب عمل تھا۔ تو اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں یہ رکوع و سجود کس کے لیے؟ یہ محبت و نفرت کا معیار اللہ رسول کو دیکھ کے بنانا یہ کس کے لیے تھا؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا فضل مل جائے۔ جب اس انداز میں انہوں نے دوستی اور دشمنی کا معیار بھی اللہ رسول کو بنا لیا، اس کے باوجود کثرت کے ساتھ فرضی اور نفلی عبادت بھی کی، نیت کیا سی کہ اللہ راضی ہو جائے، تو اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں ان کی عبادت کا عالم یہ تھا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ بھاگم بھاگ ان کی نمازوں کی حالت نہیں تھی، چند سیکنڈ والی نماز، منٹ والی نماز نہیں تھی، ان کے سجدوں کی کیفیت یہ تھی کثرت سجدہ سے زیادہ دیر سجدے میں سر رکھنے سے ان کی پیشانیوں پہ نشان پڑ چکے تھے۔ آپ ان کی نشانیوں کے ان نشانوں سے صحابہ کرام کے کثرت سے سجدوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں ان کی عظمت کا پھر عالم یہ ہے جنہوں نے اتنے سجود، اتنے رکوع کہ پیشانیوں پہ نشان پڑ گئے، اور میں اللہ نے جو ان کو مقام دیا ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، کہ ابھی یہ پیدا نہیں ہوئے، دنیا میں نہیں آئے، کیونکہ میں اللہ عالم الغیب ہوں، ظاہر و باطن کو جاننے والا ہوں، قیامت تک کے احوال سے آگاہ ہوں۔ تورات کے نزول کے وقت صحابہ نہیں تھے، انجیل کے نزول کے وقت صحابہ تو نہ تھے، مگر میں چونکہ عالم الغیب ذات ہوں، میں نے تورات میں بھی انجیل میں بھی اپنے محبوب پیغمبر کے صحابہ کی صفات کیا ہوں گی تورات و انجیل میں اس کا ذکر فرما دیا تھا کہ جو میرا محبوب پیغمبر آئے گا اس کے جو جانثار ساتھی ہوں گے وہ اس طرح ان میں یہ نمایاں خوبیاں ہوں گی۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں میں نے ان کا ذکر تورات و انجیل میں کیا تھا۔ قرآن گواہ ہے، اللہ احکم الحاکمین صحابہ کرام کے بارے میں فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، صراط مستقیم پر، ہدایت کے راستے پر گامزن تھے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، میں اللہ ظاہر و باطن کو جاننے والا گواہی دیتا ہوں یہی میرے پیغمبر کے صحابہ کی جماعت کامیاب ہونے والی ہے۔
کہیں اللہ احکم الحاکمین قرآن کریم میں 1400 کے قریب صحابہ کرام جو صرف ایک صحابی جناب عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے پیغمبر پہ ہاتھ پہ اپنے خون بہانے کا عہد کرتے ہیں، ان بیت رضوان کے ان شاملین تمام صحابہ کرام کے بارے میں اللہ رضا کا اعلان فرماتے ہیں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم، میں نے ظاہر سے نہیں دیکھا، ان کے دلوں میں بھی میں نے پرکھا۔ اللہ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں ان کے دلوں میں کیا تھا، تو اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں میں نے ان کے ظاہر و باطن دونوں کو پرکھنے کے بعد دیکھا کہ جیسے یہ ظاہری طور پہ بیعت کر رہی ہے ان کے دلوں میں بھی یہی جذبات تھے۔ یہ ہماری طرح نہیں تھا کہ جو کینڈیڈیٹ آئے اسی کے ساتھ دعائے خیر، جب ہوگا دیکھا جائے گا۔ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے دلوں کو بھی پرکھا کہ صحابہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے صحابہ کی عظمت دیکھیے، ایک صحابی کے، سارے صحابہ نہیں، ایک صحابی جناب عثمان کے بارے میں صرف خبر پہنچی ہے کہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ صحابہ کے دفاع کی عظمت اس قدر ہے کہ ایک صحابی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے پیغمبر تمام صحابہ سے خون کا آخری قطرہ بہانے تک کی بیعت لیتے۔ اور پھر اللہ کو بھی یہ عمل اتنا پسند ہے، صحابہ کرام کا دفاع، اللہ نے فرمایا جیسے اے پیغمبر تیرے ہاتھ پہ تیرے صحابہ نے ہاتھ رکھا، میرے اللہ کا بھی ہاتھ ہے۔ یہ صحابہ کرام کہ جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے میں اللہ ان سے راضی ہوں، اور دوسرے مقام پہ اللہ احکم الحاکمین صحابہ کرام کے ایمان کی گواہی دے رہی ہیں۔ اللہ جانتے تھے کہ ان کے ایمان پہ باتیں ہوں گی، کہ تین کے سوا باقی سب کے ایمان کا انکار کیا جائے گا، تو اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ میں اللہ احکم الحاکمین کے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے دلوں کے لیے ایمان کو لازم قرار دے دیا، اور ان کے دلوں میں ایمان لانے کے ساتھ ساتھ میں نے ان کو اپنی جماعت بنا دیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو یہ حزب اللہ جو ہے یہی کامیاب ہونے والے ہیں، ہم المفلحون، یہ میرے اللہ کی جماعت، یہ پیغمبر کے صحابہ جن کو اللہ فرماتے ہیں یہ میری جماعت ہے، تو اللہ ساتھ گارنٹی بھی دیتے ہیں یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کے ایمان کی گواہی دیتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ اللہ احکم الحاکمین نے ان صحابہ کے دلوں کے لیے ایمان کو پسند کیا، ان کے دلوں کو ایمان سے مزین کر دیا، بھر دیا، اور ساتھ ساتھ کفر کی، نافرمانی کی، اللہ رسول کی مخالفت کی، عداوت کی، بغض کی، اللہ تمام کی تردید فرماتی ہیں۔ وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ، صرف میں نے پیغمبر کے صحابہ کے دلوں کو ایمان سے نہیں بھرا، بلکہ ان کے دلوں سے کفر، فسق و فجور، نافرمانی اور ہر قسم کی بدکاری، برائی، ان سے بھی میں اپنے پیغمبر کے صحابہ کے دلوں کو پاک صاف کر دیا ہے۔ اور اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اولئک هم الراشدون، یہی ہدایت پانے والے ہیں، یہی میرے پیغمبر کے صحابہ جو میری جماعت ہیں، یہی حزب اللہ، نہ صرف ان کے دلوں میں ایمان ہے، اللہ فرماتے ہیں یہی ہدایت پر ہیں، صراط مستقیم پر ہے، میں اللہ ظاہر و باطن کو جاننے والا گواہی دیتا ہوں۔ کہیں اللہ احکم الحاکمین صحابہ کرام کو امت کے لیے معیار قرار دیتے ہیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اگر تمہارا ایمان، تمہارا عمل، تمہارا عقیدہ، تمہارا نظریہ، تمہارا طرز عمل میرے پیغمبر کے ان صحابہ جیسا ہوگا، پھر تم بھی ہدایت پاؤ گے، ان کی طرح تمہیں بھی جنت تب ملے گی
جب تم ان کے نقش قدم پہ چلو گے۔ کہیں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ مہاجرین و انصار صحابہ، والذین اتبعوہم بإحسان، اب ان کے نقش قدم پہ چلنے والے، جیسے کہ صحابہ سے میں اللہ راضی، ان کے لیے جنت، جو صحابہ کے نقش قدم پہ چلے گا اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے ان کے لیے رضا کا اور جنت کا اعلان۔ لہذا اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مہاجر ہوں انصار ہوں، ان کے لیے بھی جنت، ان کے لیے بھی بہت بڑی کامیابی، جو ان کے نقش قدم پہ چلے گا، جو ان کی اتباع کرے گا، پیروی کرے گا، ان کے لیے بھی اسی طرح میری رضا بھی ہے، جنت کی نعمتیں بھی ہیں۔ اور جو مخالفت کرے گا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو پیغمبر کی مخالفت کرے گا، مومنوں کے سبیل سے، مومنوں کے راستے سے ہٹ جائے گا۔ مومن کون تھے؟ یہی صحابہ کرام۔ جو پیغمبر اور صحابہ کے راستے کے ہٹ جائے گا، کوئی اور راستہ اختیار کرے گا، تو اللہ فرماتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جو راستہ اختیار کرے گا میں ادھر ہی اس کو پھیر دوں گا، وَنُصْلِهِ جہنم، یاد رکھے پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ صحابہ کے نقش قدم پہ چلتا گارنٹی تھی جنت بھی رضا بھی، مگر جو صحابہ کے نقش قدم پہ نہ چلے، مومنوں کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے، اللہ فرماتے ہیں اب یہ جہنم کا راستہ ہے، اور یاد رکھو جہنم معمولی نہیں، وسعت مسیرہ، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ کہیں اللہ احکم الحاکمین ان کے ایمان کی گواہی دیتے نظر آتے ہیں، اولئک ھم المؤمنون حقا، کہ یہی حقیقی مومن ہیں۔ اگر پیغمبر کے صحابہ مومن نہیں تو پھر دنیا میں کوئی مومن ہی نہیں۔ فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، تم کسی کو مومن کا درجہ دیتے ہو، اس کے بارے میں فیصلہ کرتے ہو، اب تم نے تو اس کا ظاہر دیکھا ہے، مسجد میں نماز پڑھتے دیکھا ہوگا، روزہ رکھے دیکھا ہوگا، سحری افطاری کرتے دیکھا ہوگا، حج عمرہ کرتے دیکھا ہوگا، مگر تم باطن کو تو نہیں جانتے۔ منافق بھی تو یہ ساری عبادات کیا کرتے تھے، مگر میں اللہ احکم الحاکمین باطن کو بھی جاننے والا ہوں۔ تمہارا ظاہری فیصلہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، درست بھی، مگر میرے اللہ کا فیصلہ درست ہوگا، کیونکہ میں ظاہر و باطن دونوں کو جانتا ہوں۔ لہٰذا میری صحابہ کے بارے میں گواہی یہ ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، کہ یہ حقیقی مومن۔ کہیں فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم، کہیں فرمایا اولئک ھم المفلحون، کہیں فرمایا اولئک ھم الصادقون۔ نہ صحابہ میں کوئی جھوٹ بولنے والا، خود اللہ گواہی دیتے ہیں میرے پیغمبر کے صحابہ سچے، جیسے میرا پیغمبر سچا، جیسے میرے پیغمبر کی دعوت سچی، اسی طرح صحابہ کرام بھی سچے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک ھم الفائزون، یہی میرے پیغمبر کے صحابہ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ کہیں فرمایا اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان کے لیے جنت اور اس کی نعمتیں تیار کی ہیں۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے امتحان لینے کے بعد رزلٹ اناؤنس کرتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ میں اللہ احکم الحاکمین نے ان کا امتحان لیا، تقوی میں پرکھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، پھر میں نے رزلٹ دیکھا تو انعام میں ان کے لیے فرمایا لہم مغفرۃ و اجر عظیم، میں نے تقوی کو پرکھنے کے بعد ان کے دلوں کو اچھی طرح جانچنے کے بعد ان کے لیے انعام و اکرام کا، جنت کی نعمتوں کا جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو صحابہ کے لیے مغفرت کا حکم دیتے ہیں، حتیٰ کہ آپ دیکھیں امام الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع صحابہ پہ فرض ہے، صحابہ کرام پہ، امت پہ، ہم سب پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع فرض ہے۔ اب جو فیصلہ فرما دیں ہمارے لیے، ہر امتی کے لیے ماننا لازم اور فرض ہے، مگر صحابہ کی عظمت کہ اللہ احکم الحاکمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اہم معاملہ ہو تو صحابہ کرام سے مشورہ کر لیا کریں۔ صحابہ کرام کی قدر اللہ کے ہاں پیغمبر کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ ان سے مشاورت کر لیا کریں۔
ان سے مشورہ لے کے پھر کوئی فیصلہ کیا کریں۔ تو میرے بھائیو، یہ صحابہ کرام کی وہ عظمت ہے، یہ صحابہ کا وہ انداز، وہ کیریئر ہے جو قرآن بیان کرتا ہے، اور قرآن سے زیادہ سچی تاریخ نہیں ہو سکتی، کیونکہ صحابہ کرام اسلامی شخصیات ہیں۔ اسلام کا ماخذ قرآن ہے یا پیغمبر کا فرمان؟ قرآن جو صحابہ کا تشخص بیان کرتا ہے، جو ان کا کیریئر بیان کرتا ہے، اس میں سے چند جھلکیاں آپ کے گوش گزار کی ہیں۔ لہذا تاریخی حوالوں سے یہ جو جمل، سفین، یہ اس طرح کی یہ نہروان، جن کو سازشوں کو جنگیں بنا کر مسلمانوں کے درمیان پیش کیا جاتا ہے، یہ سازشیں تھیں۔ جیسے پیغمبر کے دور میں بھی سازشیں ہوئیں، اس وقت وحی کا نزول ہوتا تھا، اللہ منافقین کی چالوں سے پیغمبر کو آگاہ فرما دیتا تھا، مگر پیغمبر کے بعد یہ صحابہ کرام سے بھی سازشیں ہوئیں، مگر ان کو ہوا دے کے تاریخ میں اپنی طرف سے ان میں اتنی ملاوٹ کر کے آج جو ہے وہ معاشرے میں بیان کی جاتی ہیں۔ یہ اسلامی شخصیات تھے صحابہ کرام، تاریخی نہیں تھے۔ ہم نے تاریخ سے ان کو نہیں پرکھنا، اسلام سے پرکھنا ہے۔ تو قرآن جو صحابہ کرام کا نقشہ بیان کرتا ہے، جو ان کے بارے میں جو اللہ گواہی دیتے ہیں، وہی حق پر مبنی ہے۔ ہمیں ویسا عقیدہ نظریہ رکھنا چاہیے جو نبی کریم علیہ السلام اپنے صحابہ کا نقشہ بیان کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ خطبہ میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام سے سچی محبت اور پیار